ذرا بیٹے کا بھی اختیار دیکھ لیجیے آپ، ہے یا نہیں؟ امام حسین علیہ السلام بہت سنا ہوا آپ کا واقعہ، دیکھیں میں پیش کیسے کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب ولادت ہوئی امام کی تو پروردگار عالم نے جبرائیل سے کہا کہ تم میری طرف سے میرے نبی کی خدمت میں تہنیت و مبارکباد لے کے جاؤ، ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ نبی کے ہاں نواسا پیدا ہوا ہے۔ جبرائیل چلے، 1000 فرشتے جبرائیل کے ساتھ چلے، پرواز کر رہے ہیں۔ پرواز کرتے کرتے ایک ایسی جگہ سے گزرے کہ جہاں ایک فرشتہ تھا جو عتاب الہی میں تھا۔ میں لفظ عذاب نہیں استعمال کر رہا ہوں، اس لیے کہ بہرحال فرشتے اپنی ساخت میں معصوم ہیں، معصوم سے ترک اولا تو ہو سکتا ہے، گناہ نہیں ہو سکتا ہے۔ گناہ پر عذاب ہے، ترک اولا پر عتاب ہے۔ فرق سمجھیے عذاب ہے۔ ترک اولا تھا، کیا ترک اولا ہوا کہ ایک بار آ گیا ذہن میں خیال کہ اگر میں پرواز کروں تو ساق عرش کو چھو سکتا ہوں۔ جیسے یہ تصور، یہ خیال پیدا ہوا کہ اتنی طاقت ہے بازوؤں میں، پروں میں کہ اگر پرواز کروں تو ساق عرش کو چھو سکتا ہوں۔ اللہ نے بھی کہا کہ اگر اسی منزل پر اس کی ہمت توڑ دوں گا، آواز آئی پرواز کر کے دے، چنانچہ پرواز کرنے لگا۔ اب پرواز کرتے کرتے ایک منزل آئی کہ جب یہ خیال آیا ہوگا کہ اتنی دور نکل لیا ہوں، اب ذرا دیکھوں کتنا اور رہ گیا ہے، تو اب جو گردن اٹھا کے دیکھی تو پتا چلا کہ جہاں سے چلا تھا وہیں ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ وہیں ہے۔ پھر چلا، پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا، ارے یہ تو اتنا ہی ہے جہاں سے شروع ہوا تھا میں۔ جب کئی بار یہ ہوا تو بس اب گھبرا گیا، احساس ہوا۔ اب جب احساس ہوا تو بالوں پر کی طاقتوں کو سلب کر دیا گیا۔ اور فرمایا اور آ کے ایک ایسی منزل وادی تھی جس میں وہ پڑا ہوا 700 سال۔ جی علامہ مجلسی نے بھی اس واقعے کو بہار میں لکھا ہے۔ 700 سال، لفظوں پر غور رکھیں گے تاکہ جب میں تجزیہ کروں تو آپ بھرپور لطف اندوز ہو سکیں ان باتوں سے۔ 700 سال، 700 ایئرز پڑا رہا نیچے۔ اچھا تو پڑا رہا تو توبہ تلہ نہ کر رہا ہوگا، ہاں ایسے ہی پڑا رہا ہوگا، پشیمان ہوگا، شرمندہ ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوگا، معافی مانگ رہا ہوگا، اپنی غلطی کا احساس ہوگا، ساری چیزیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ 700 سال، مگر اللہ نے معاف کر کے نہ دیا۔ اب ایک بار نگاہ اٹھی تو اس نے دیکھا کہ جبرائیل سید الملائکہ آگے ہیں اور پیچھے پڑا ہے ملائکہ کا جو چلا جا رہا ہے۔ نیچے سے اس نے آواز دی، جبرائیل یہ کدھر جا رہے ہیں؟ جبرائیل نے آواز سنی، کہا کہ پیغمبر کے ہاں نواسا پیدا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے مبارکباد دینے جا رہا ہوں۔ میں توجہ چاہتا ہوں، مبارکباد دینے جا رہا ہوں کہ ایک بار اس نے کہا جبرائیل مجھے بھی لیتے چلو، مجھے بھی لیتے چلو، میں ایک لمحے کے لیے آپ کے رہوار فکر کو یہیں روکنا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ یہ بتا دیں کہ یہ مجرم جبرائیل کا تھا یا اللہ کا تھا؟ کس کا تھا؟
عتاب اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا تھا، لیکن روایتوں میں یہ کہیں نہیں ملا کہ جبرائیل رک کے کہتے کہ رک جا، میں اللہ سے پہلے اجازت تو لے لوں۔ جبرائیل کو نہیں معلوم تھا کہ 700 سال سے پڑا ہوا ہے؟ کہتے کہ رک جا، 700 سال سے تو توبہ کر رہا ہے، تیری توبہ قبول نہیں ہوئی ہے، ذرا میں اللہ سے اجازت تو لے لوں کہ تجھے لے چلوں کہ نہ لے چلوں۔ کہیں نہیں روایتوں میں مجھے ملا، یہ ضرور ملا کہ جیسے اس نے کہا کہ مجھے بھی لے چلو، جبرائیل نے اسے اپنے پروں پر لاد لیا، بٹھا لیا اور لے کے چلے۔ اب مجھے کہنے دیجئے کہ اگر کسی اور کی بزم میں جانا ہوتا تو شاید پوچھ لیتے، یہ حسین کی بارگاہ میں جا رہا تھا، حسین کی بارگاہ میں نیت دیکھی جاتی ہے میرے عزیزو، جرم نہیں دیکھا جاتا۔ سماعت میں ایک بار مل کے بڑھان لے کے آئے۔ میں کہیں سے چھوڑ رہا ہوں بات کو، وقت نہیں ہے اتنا۔ لے کے آئے، بڑھتے جبرائیل نے رسول اللہ کو مبارکباد۔ اب جناب دیکھیے، رسول کی نظر رک گئی اس پر، اور عالم یہ تھا کہ بالوں پر بالکل نکل چکے تھے، بالکل ختم ہو چکے تھے، ایک دم کھاد تھی۔ اب کہاں فرشتے خوبصورت رہے ہوں گے، ان میں ایک ایسا بیچارہ پیغمبر کی نگاہ گئی، یہ کون؟ کہا یہ فطرس ہے، یہ عتاب الہی میں تھا، میں ادھر سے آ رہا تھا تو اس نے کہا کہ مجھے بھی حسین کی بارگاہ میں لیتے چلو۔ غور کیا آپ نے؟ اسے بھی لیتے چلو حسین کی بارگاہ میں، تو میں اسے لیتا آیا کہ وہ بھی مبارکباد دے دے، اور آپ اس کے لیے دعا کر دیں کہ اس کو بالوں پر آ جائے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے، کس سے کہا؟ پیغمبر سے کہا، رحمت للعالمین سے کہا کہ اس کے لیے دعا کر دیجئے کہ بالوں پر اس کے آ جائیں۔ فرمایا جبرائیل یہ حسین کے پاس آیا ہے، حسین کے پاس آیا ہے، اس لیے وہاں لے کے جاؤ اسے۔ اے میرے عزیزو، حسین ابھی گہوارے میں ہے، ابھی ولادت ہوئی ہے، لیکن پیغمبر کا یہ کہنا کہ حسین کے پاس لے جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اختیار مجھے ملا ہے وہی حسین کو بھی مل رہا ہے۔ سلمان پڑھنے بعد مل کے وہاں مروا ہے۔ دو روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ کہا کہ حسین کے بدن سے مس کر دو، دوسری روایت یہ ہے کہ جھولے میں جس میں لے گئے تھے اس لکڑی سے مس کر دو۔ یہ جھولے کی جو روایت ہے اس پر اتفاق ہے، اور اسے علماء اہل سنت نے بھی اپنے یہاں اس چیز کو لکھا ہے، اس بات کو ہے کہ جھولے کی روایت جو ہے کہ اسے لے جا کے مس کر دو جھولے سے۔ آئے میں کیا کہوں آپ سے، ذرا غور کیجئے، پیغمبر خود بھی کر سکتے تھے، آئے جیسے جھولے سے مس کیا، آئے کیا بالوں پر آئے، کیا طاقت ملی۔ شاید زلیخا کا وہ حسن بھی نہ واپس آیا ہو،
जो इस फितरस को हुस्न मिला, जो इसे ताकत मिली, आके लकड़ी से मस कर दिया और मस करते हुए एकदम से बालों पर का आ जाना इस बात की दलील है कि ये जो बच्चा इस गहवारे में लेटा हुआ है, इसे अल्लाह ने इतना अख्तियार दे दिया है कि अगर गहवारा भी जिस्म से इस बच्चे के मस हो जाए तो वही असर आ जाता है, यानी अपने अख्तियार को मुंतकिल कर दिया उस तक। मस कर दिया और जिंदगी मिल गई इसे, हयात मिल गई इसे। मेरे अजीजों, अब इन कमकलों को कौन बताए कि हम जरी को क्यों चूमते हैं? इन्हें क्या पता कि हम इस जरी को बोसा क्यों देते हैं, इसे क्यों चूमते हैं, इससे क्यों लिपटते हैं? इसलिए कि कोई चीज जब हुसैन से मंसूब हो जाती है, जब कोई चीज भलो लकड़ी ही हो मंसूब होके देखे कि क्या ये तो बदनसीब इंसान थे उस वक्त के कि वहां रह के भी न कुछ हासिल कर सके। गहवारे की इस लकड़ी से सबक लेना चाहिए कलमा पढ़ने वालों को कि बज़ाहिर बेजान है, लेकिन हुसैन इतनी जान पैदा कर देते हैं कि दूसरे को हयात अता कर देते हैं। सलवार पढ़े बाद में जब ताकत मिल गई, बालों पर आ गए, तो चला काफिला वापस। अब जब काफिला चला वापस, तो इसे चाहिए ये था कि डिसिप्लिन ये थी कि जिब्राइल लेके आए हैं तो जिब्राइल के पीछे चलता है या नहीं है? एक बार फजा में आया, परवाज भरी, निकल गया परे से आके और पीछे मुड़ के आवाज देता है मम्मी कोई है मेरे बराबर, कोई मेरे मिस्र है? मैं एक बार रोक के कहूंगा, फितरुस देख ये जुमला तकब्बुर का है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे? ये गुरूर का जुमला है। किससे कह रहा है? इसमें सरदार मलाइका जिब्राइल भी है। तू कह रहा है कोई मेरे मिस्र है, कोई मेरे बराबर है, तो मुड़ के जवाब देता है अना अतीकुल हुसैन, मैं हुसैन का आजाद करता हूं। जिसे हुसैन आजाद कर दे उसका बराबर कोई नहीं हो सकता है। सलमान पर एक बात नहीं कि मोहम्मद मेरे अजीजों, ये लफ्ज आना जो है ना, हाँ ये मार डालता है ना, ये मार डालता है ना। इसी को तो ईगो कहते हैं। मैं है, लेकिन जब अहले बैत से रिश्ता जोड़ के आना इस्तेमाल होता है तो फिर सैयदे मलाइका भी पीछे ही रहते हैं। याद रखिएगा, है कोई मेरे मिस्र, मैं हुसैन का आजाद करता हूँ, मुझे हुसैन ने आजाद किया है। अब ये जो ताकतों कुव्वत है, ये जो कुव्वत परवाज मुझे मिली है, ये मेरे मौला हुसैन की दी हुई है, और जिसे हुसैन दे दे फिर उसका कोई मुकाबिल नहीं हो सकता है। बस मेरे अजीजों, मैं उस मंजिल पर आ गया हूँ। ये आपके इमाम के इक़्तिदार का हल्का सा मुजाहिरा था।
جو آپ نے دیکھا کہ گہوارے میں لیٹے ہوئے ہیں، اگر لکڑی سے مس کر دیا جائے تو بال و پر عطا ہو سکتے ہیں، اس حسین کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہ تھا کہ زمین کربلا پر آئے ہوئے دشمنوں کو اس زمین کا لقمہ اجر، ایسا نہ تھا کہ حسین کے قابو میں اور حسین کی قدرت میں نہ تھا. یہ وہی حسین ہے، یہ معصوم حسین ہے. ارے میرے عزیزو، جس کی بہن زینب جب اپنے اقتدار کا مظاہرہ اور اختیار کا مظاہرہ کرے تو کوفے میں جانور خاموش ہو کے اپنے سنوں پر کھڑے ہو جائیں. جس کی بہن کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہو کہ جانور خاموش ہو جائیں اور زینب کی تقریر کو سننے کے لیے اپنے پنجوں پر کھڑے ہو جائیں، اس زینب کا بھائی وقت کا امام حسین ہے. لیکن یہ منزل امتحان تھی، یہ منزل امتحان تھی حسین کی. ہر منزل سے حسین کو گزرنا تھا امتحان کی. اس لیے کہ اگر اس منزل امتحان سے نہ گزریں گے تو نانا کے دین کی حفاظت نہیں ہو سکتی. نانا کے دین کو بچانا ہے تو سب کچھ اس راہ میں قربان کر دینا. ہم کچھ نہ بچا کے رکھیں گے، جو بھی ہو وہ اسلام کے تحفظ کے لیے قربان ہو جائے. میرے عزیزو یاد رکھیے گا، جو جو چیز جتنی عزیز ہوتی ہے اسے بچانے کے لیے اتنی ہی عظیم قربانی دی جاتی ہے، اتنی ہی عظیم قربانی دی جاتی ہے. عظمت اسلام کچھ ایسی تھی کہ اس کی حفاظت کے لیے حسین نے اپنی گود کے پالے ہوئوں کو قربان کر دیا. یہ بڑی عجیب منزل ہے میرے عزیزو. ہمارے ذہنوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، یقین جانیے، کہ ہم اس مصیبت پر فکر کر سکیں، سوچ سکیں، ہمارے ذہن کے پراخچے ہو جائیں گے. اللہ گواہ، ذرا سوچئے، کسی سائیکٹرسٹ سے پوچھئے کہ ایک شخص مصائب کو برداشت کرتے کرتے کتنی دیر زندہ رہ سکتا ہے. ذرا پوچھئے کسی سے اور اس کو بتائیے کہ ایک شخص ہے جس نے ایک بہت ہی مختصر مدت کے اندر، چند گھنٹوں کے اندر اپنے بہترین اصحاب کی لاش اٹھائی ہو اپنے ہاتھوں سے، اس کے بعد اپنے بھانجوں کی لاش اٹھائی ہو، اس کے بعد اپنے بھتیجے کی پامال لاش اٹھائی ہو، اور اس کے بعد اپنے 18 برس کے کڑیل جوان کی لاش اٹھائی ہو، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر 6 مہینے کے بچے کو اس نے تڑپتا ہوا دیکھا ہو. بتاؤ ایسا شخص کتنی دیر زندہ رہ سکتا ہے؟ کیا کوئی انسان بتا پائے گا؟ اللہ گواہ ہے، فرشتے بھی ششدر رہ گئے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ حسین کا ایک کڑیل جوان سینے پر برچی کھائے ہوئے پڑا ہے اور حسین سینے سے برچی کا پھل نکال رہے ہیں. تو ایک بار اللہ کی طرف مخاطب ہو کے کہتے ہیں، پروردگار، ارے ایسا صابر بندہ نہ دیکھا. بس عزیزان گرامی، آپ متوجہ ہو گئے ہیں آج کے شب منسوب ہے حضرت علی اکبر کی شہادت سے. ابھی آپ علی اکبر کا تابوت نکالیں گے، اپنے ٹانگوں کو اٹھائیں گے، ماتم کریں گے، مگر چند جملے آپ سن لیں علی اکبر کی شہادت کے سلسلے میں. اللہ اللہ، علی اکبر وہ جوان کہ جو شکل و شباہت میں اپنے نانا سے ملتا جلتا تھا. واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں جو میری نظر سے گزرا ہے جناب علی اکبر کے حالات میں، کہ ایک وقت مدینہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام بہت بے چین رہتے تھے اور دوڑ دوڑ کے نانا کی قبر پر جاتے تھے، لیکن چین نہیں ملتا تھا. روتے تھے، کہتے تھے نانا
آپ مجھے بہت یاد آتے ہیں. دل بے چین ہے نانا کہ کیسے آپ کی شکل و صورت کو دیکھوں, کیسے آپ کی زیارت کروں. ایک رات امام نے خواب دیکھا کہ نانا آئے ہوئے. پہلے میرے لال نانا کی زیارت کے لیے بے چین رہتا ہے. اے میرے فرزند حسین, اللہ تمہیں ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا کہ جو شکل و صورت میں مجھ سے ملتا جلتا ہوگا, جسے دیکھ کر تمہارے دل کو سکون ملے گا. عزیزان گرامی, امام نے اپنے اس خواب کو اپنے گھر میں بیان کیا. ظاہر ہے جب بیان کیا تو بہن زینب بھی تھی, کر کے دوسرے افراد بھی تھے. اب جب یہ کہا کہ نانا نے مجھ سے کہا ہے کہ اللہ ایک بیٹا تمہیں ایسا دے گا جو شکل و صورت میں مجھ سے ملتا جلتا ہوگا, تو ظاہر ہے ہر ایک کا اشتیاق بڑھ گیا, ہر ایک دعائیں کرنے لگا. وہ وقت بھی آیا کہ جب ولادت حضرت علی اکبر ہوئی اور اب جو بچے کو دیکھا تو وہ چاند سا چہرہ ایسا لگ رہا تھا کہ شباہت رسول کو لے کر آ گیا ہے. اے میرے عزیزو, ابھی گفتگو ہی ہو رہی تھی کہ ایک بار شہزادی زینب نے بھائی سے یہ کہا, بھیا بیٹا تو آپ ہی کا ہے, اولاد تو آپ ہی کی ہے, لیکن اگر اجازت ہو تو اس بچے کی پرورش میں کروں گی, اس بچے کی پرورش میں کروں گی. امام نے فرمایا کہ بہن بچہ آپ ہی کا ہے, پرورش کیجئے. اے ارباب عزا, زینب بڑے اہتمام سے علی اکبر کی پرورش کرنے لگی, بڑے اہتمام سے علی اکبر کی پرورش کرنے لگی. اب ذرا بتاؤ, جب یہ بچہ بڑھ کر 18 برس کا ہوا ہے اور شکل و شباہت میں اپنے جد سے ملتا جلتا ہے, حسین ابن علی جب دیکھتے تھے تو سکون مل جاتا تھا, اس لیے کہ نانا کے چہرے کی زیارت کر رہے تھے. اے میرے عزیزو, یہی تو حسین نے علی اکبر کو رخصت کرتے ہوئے فرمایا تھا, پروردگار تو گواہ رہنا, اب تیری راہ میں وہ جا رہا ہے جو تیرے رسول سے شکل و صورت میں ملتا جلتا ہے. اے میرے مالک, جب تیرے رسول کی زیارت مقصود ہوتی تھی میں اس بچے کے چہرے کو دیکھ لیا کرتا تھا. میرے عزیزو, علی اکبر آئے اور آنے کے بعد میدان کے اندر ہیں, 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں. اے عزیزو, حسین آئے, خیمے کے پاس ایک کرسی ڈال کے اس پر بیٹھ گئے, لیکن خیمے کے اندر ماں بیٹھی ہوئی ہے, جوان بیٹا ہے, ماں کا دل ہے, دیکھ رہی ہے کہ صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا ہے میدان جنگ سے, میرا علی اکبر کیسے آئے گا. ایک بار فضا کو بلایا لیلا نے, کہا فضا جا کے ذرا خیمے کا پردہ اٹھا کے دیکھ لے کہ میرے آقا کی کیفیت کیا ہے, اس لیے کہ بیٹے کا مسئلہ ہے, اولاد کا مسئلہ ہے, اگر کوئی مصیبت آئے گی تو باپ کا چہرہ متغیر ہو جائے گا, مجھے آ کے بتا دینا. اے ماتم دارو, ارے فضا آتی تھی, خیمے کا پردہ اٹھاتی تھی, امام کے چہرے کو دیکھتی تھی اور ایک بار خیریت پوچھ کے واپس چلی جاتی تھی. کئی بار ایسا ہوا, ایک بار آئی تو دیکھا کہ امام متغیر نظر آ رہے ہیں, بے چین نظر آ رہے ہیں. فضا نے پوچھا, مولا کیا حال ہے علی اکبر کا؟ کہا فضا علی اکبر کی ماں سے کہہ دو کہ دعا کریں, ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے. فضا آئی, کہا بی بی مولا نے فرمایا ہے کہ علی اکبر کے سامنے سخت مہم ہے, آپ دعا کریں, ماں کی دعا قبول ہوتی ہے. ذرا سنو, ایک دکھیاری ماں نے اپنے بیٹے کے لیے کیسے دعا کیا. ایک بار چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا, اپنے بالوں کو بکھرایا, ہاتھوں کو بلند کیا, کہا بچوں میں علی اکبر کی سلامتی کی دعا کر رہی ہوں, تم آمین کہنا. ایک بار ہاتھ کو بلند کر کے کہتے ہیں اے یعقوب کی طرف یوسف کو پلٹانے والے, میرے بچے کی خیر ہو. اے
پر رکھا. علی اکبر کرا رہے تھے, تکلیف بہت تھی. ایک بار باپ کو دیکھا, کہا بابا سینے میں درد ہے. اے ماتم دارو, ارے ایک بار بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کے سینے پر ہاتھ رکھا تو عجیب عالم ہوا, برچی کا پھل لگا ہوا تھا. ارے بس سینے سے ایک بار یا علی کہہ کے برچی کا پھل نکالا, بچہ سامنے ایڑیاں رگڑنے لگا. اللہ, اب کیا کرے حسین؟ اب تک جنازے اٹھاتے رہے تو عباس بھی ساتھ آتے تھے, جنازہ اٹھاتے تھے تو قاسم اور محمد تھے, اصحاب تھے. اب کیسے اٹھائے جنازہ؟ اے عزیزو, ایک بار حسین نے چاہا کہ دونوں ہاتھ سے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھائیں, مگر نہ اٹھا سکے. جنازے کو رکھ دیا. پھر ایک بار سر کی طرف آئے, دونوں بازو میں ہاتھ دیا اپنا, چاہا اٹھا کے سینے سے لگا کے خیمے کی طرف لے کے جاؤ. لیکن جیسے چلے علی اکبر کا پیر زمین پر خط کھینچ رہا تھا. ایک بار بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کا لاشا زمین پر رکھا. اب کیا کرے؟ خیمے کی طرف مڑے, آواز دی, اے اطفال بنی ہاشم, ارے آؤ اپنے بھائی کا جنازہ اٹھاؤ. اے ارباب عزا, آواز کا بلند ہونا تھا. راوی لکھتا ہے ایک بی بی سیاہ چادر ڈالے ہوئے ارے خیمے سے نکلی, آواز دے رہی تھی, یا قرۃ عینی یا ثمرۃ فؤادی, اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک, اے میرے دل علی اکبر, ارے تم بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. آئی کہا بھیا زینب آ گئی ہے, دیجئے سہارا دیا. لاش کو لے کے خیمے میں آئے, علی اکبر کا ماتم ہونے لگا. ایک بار زینب نے چاروں طرف دیکھا سب موجود ہیں, ماتم کر رہے ہیں, لیکن علی اکبر کی ماں ام لیلا کی نظر آ رہی ہے. وہ ڈھونڈتی ہوئے باہر نکلی, بی بی لیلا کے خیمے میں آئی. عجیب منظر دیکھا, جیسے خیمے کے پردے پر کچھ تلاش کر رہی ہے. کہا بی بی, ارے علی اکبر کی لاش آئی ہے, آپ خیمے میں کیا ڈھونڈ رہی ہے؟ بس نہ سن سکو گے اولاد والو. کبھی بھی کیا تلاش کر رہی ہے؟ کہا بہن زینب, جیسے میں نے علی اکبر کی شہادت کی خبر سنی, ارے میری بینائی چلی گئی. بڑی دیر سے خیمے کا پردہ تلاش کر رہی. اے بہن سہارا دیجئے. ارے زینب نے سہارا دیا, لاش علی اکبر پہ لے کے آئی, ماں نے لاش پر گرا دیا. اے میرے لال علی اکبر, ارے تم بھی ماں کو اس تنہائی میں چھوڑ کے رخصت ہو گئے. اے علی اکبر, ارے ماں کس کے سہارے؟ ماتم حسین.